بے شمار مشکلات، مسائل، مصائب اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ عز و جل نے ایسے حالات میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ ہجرت کے فضائل قرآن اور حدیث میں بہت سے مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا۔ حاجر القوم من دار الی دار، یعنی فلاں قوم ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقہ میں چلی گئی۔ ہجرت کی شرعی تعریف علماء نے یوں کی ہے: ترک دار الکفر والخروج منہا الی دار الاسلام، کہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا۔ جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی تعریف اس انداز سے کی ہے، فرمایا: الہجرۃ فی الشرع ترک ما نہی اللہ عنہ، کہ شریعت میں ہجرت سے مراد ایسے کاموں کو چھوڑ دینا جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے بخاری شریف میں، فرمایا: المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دے، یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی والے، معاصی والے کام ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت باطنی اور ظاہری دونوں کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ باطنی ہجرت سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسے تمام کاموں کو چھوڑ دے جنہیں انسان اور نفس انسانی خوب مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ظاہری ہجرت سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے دین کو کفر اور فتنوں سے بچا کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ پرامن طور پر مکمل اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کر سکے۔ اس لیے امام العز بن عبد السلام کہتے ہیں: الہجرۃ ہجرتان، ہجرت الاوطانی و ہجرت الاسم والعدوان، وافضلہما ہجرت الاسم والعدوان لما فیہا من ارضاء الرحمن و ارغام النفس والشیطان۔ یعنی ہجرت کی دو قسمیں ہیں: وطن کو چھوڑنا، گناہ اور زیادتی کو چھوڑنا۔ ان میں سے دوسری ہجرت افضل ہے، کیونکہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے اور نفس اور شیطان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا، شہید کیے گئے، میں ضرور بے ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا۔ اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی، انہوں نے جہاد کیا، شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے گناہ، ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً انہیں جنتوں میں داخل کروں گا، اور جنتیں کیسی ہیں؟ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی فضیلت اس انداز سے بیان کی ہے، فرمایا: الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون،
युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानिम व जन्नतिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम खालिदीन फ़ीहा अबदन इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद किया, वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मुकाम वाले हैं, मर्तबा वाले हैं। यही लोग मुराद पाने वाले हैं। इन्हें इनका रब खुशखबरी देता है अपनी रहमत की और रज़ामंदी की और जन्नतों की। इनके लिए वहाँ हमेशा की नेमत है, वहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के पास यकीनन बहुत बड़ा अजर है। सूरह नहल में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद दुनिया हसनतन वला अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। कि जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तर्क वतन किया, हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता करेंगे और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा सवाब है। काश के लोग इससे वाकिफ़ होते। फरमाया सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादि मा फुतिनु सुम्मा जाहदू व साबरू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। जिन लोगों ने फितरों में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सब्र का सबूत दिया, बेशक तेरा रब इन बातों के बाद उन्हें बख्शने वाला और उन पर मेहरबानियाँ करने वाला है। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत मुबारका की तफसीर में लिखते हैं कि जो लोग मक्का में कमज़ोर थे और अपनी कौम में जो है उनको कमतर समझा जाता था, उन्होंने कई आजमाइशें झेली। बहुत बड़ी आजमाइशें आई उन पर। किसी को गर्म रेत के ऊपर लिटा दिया गया, किसी को जलते हुए दहकते हुए कोयलों के ऊपर लिटा दिया गया, किसी को मक्का के बाज़ारों के अंदर घसीटा गया, किसी को जो है वो तलवारों के तीरों के जख्म दिए गए, किसी को इस्लाम की राह में शहीद कर दिया गया। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं ये वो लोग थे जो मक्का में कमज़ोर थे, फिर उन्हें हिजरत के ज़रिए फितरों से छुटकारा पाने का मौका मिला। यानी मक्का के अंदर रहते हुए उनको हर किस्म की तकलीफ़ जो है वो दी गई, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हिजरत का हुक्म दिया। तो इस हिजरत की वजह से इन फितनों से, तकलीफ़ों से, दुखों से उनको छुटकारा पाने का मौका मिल गया। चुनांचे उन्होंने अपना वतन, अपने घर वाले और अपने अमवाल को महज अल्लाह की रज़ा और उसकी बख्शिश के हसूल की खातिर खैरबाद कह दिया गया। मक्का के अंदर रहते हुए जुल्म व सितम उन पर ढाया गया। जब हिजरत करने लगे, अल्लाह के रास्ते में मक्का को छोड़ने लगे, मदीना की तरफ राह लेने का इरादा किया, तो अब जो है पहले भी उन पर जुल्म, दुख और तकलीफ़ें, और अब उनको उनका घर, उनका जो है मालो दौलत, उनके अजीज़ व अकारब, उनकी जायदादें, उनकी दुकानें, उनके कारोबार, ये सब कुछ उनसे छीन लिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की बख्शिश के हसूल की खातिर उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और मदीना मुनव्वरा आकर मोमनों की जो है बस्ती में आबाद हो गए, मोमनों की लड़ी में जुड़ गए। फिर उन्होंने काफरों के खिलाफ जिहाद किया। सुम्मा जाहदू, फिर काफरों के खिलाफ जिहाद किया। गज़वा बदर हुआ, ओहद हुआ, खंदक हुआ, अहज़ाब हुआ, गज़वा खैबर हुआ, फतह मक्का हुआ। यानी पहले अपने घरों से निकाला गया, मालो दौलत सब कुछ छोड़ा गया, अजीज़ो अकारब, बीवी बच्चे तक छुड़वा लिए गए। फिर जब मदीना में गए तो उसके बाद जो है उनको जिहाद के ज़रिए आजमाया गया। सुम्मा जाहदू व सबरू, इस सब के बावजूद उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। कभी भी बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, अल्लाह का शिकवा नहीं किया, शिकायतें नहीं की कि पहले 13 साल मक्का के अंदर जुल्म की चक्की में पिसते रहे, अब जो है यहाँ आकर जो है बहुत बड़ा लश्कर। अब देखें, अंदाज़ा लगाएं कि गज़वा बदर में सिर्फ 313 मुसलमान, 313 मुजाहिदीन, 313 इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी, और मुकाबले के अंदर 1000 का लश्कर, हर किस्म के असलिया से लेस। इधर जो है असलिया कोई नहीं, किसी के पास तलवार कोई नहीं, किसी के पास छोड़ने के लिए तीर कोई नहीं, किसी के लिए पहनने के लिए ज़िरा कोई नहीं। बेसरो समानी की हालत में जो है उनका मुकाबला किया, सबर और सब्र का जो है साथ दिया, सब्र का मुजाहरा किया।
ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے کافروں کے خلاف جہاد کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا، ان اعمال جلیلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کے گناہ معاف کر دیے اور قیامت کے دن ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جس قسم کی بھی آزمائش، جس قسم کی بھی تکلیف ان کو آئی، انہوں نے اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کے اوپر ڈٹ گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ کہ اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ والذین ہاجروا، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، ثم قتلوا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا، او ماتوا، یا وہ اپنی طبی موت مر گئے، لا یرزقنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین رزقاً حسنا، بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل ان کو شاندار رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ دیکھیں کہ وہ لوگ تھے جب وہ مکہ کو چھوڑ رہے تھے، ان سے مال و دولت چھین لیا گیا، ان سے کاروبار چھین لیا گیا، تنہا حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی تاریخ نے رقم کر دیے کہ تن کا لباس، جسم کا لباس تک جو ہے ان سے اتروا لیا گیا۔ لیکن ایک وقت مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ایسا بھی آیا کہ ایک صحابی ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل نے ان کو مال کے اندر اتنی برکت دی، مدینہ میں رہتے ہوئے ان کا کاروبار اتنا بڑا کہ ایک وقت آیا کہ ان کے تجارت کا مال لے کر قافلہ جو ہے وہ شام سے نکلتا ہے، پہلا اونٹ مدینہ پہنچ چکا ہے، آخری اونٹ شام سے نکل رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ایمان کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کے لیے جہاد کیا ہے، اللہ کے لیے مال و دولت سب کچھ چھوڑا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاروبار کے اندر، ان کے بیوی بچوں کے اندر جو ہے، ان کی رہائش گاہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، اپنے علاقے کو قربان کر دے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ پائے گا اور کشادگی بھی۔ اور جو آدمی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا اجر یقیناً اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ظلم سے، زیادتی سے، معاصی سے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانا، اس کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے جب ایسی چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے جن کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ عز و جل پھر عمر میں بھی برکت دیتے ہیں، معاشرے میں عزت بھی دیتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں، اللہ عز و جل کاروبار میں برکت بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ایک ہے ہجرت، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، اور ایک ہجرت ہے کہ اللہ کے لیے گناہوں سے باز آ جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی ہجرت کی فضیلت بیان کی ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی محبت پیدا کی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میں بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے، سابقہ جو میرے گناہ ہیں، سابقہ جو میں گناہ کر چکا ہوں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وہ گناہ معاف فرما دے۔ تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔
عمر بن عاص کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے؟ یعنی جو بندہ دائرہ اسلام میں آتا ہے، دائرہ اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اس ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور حج گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ حج کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو فاطمہ زمرے سے فرمایا تھا علیک بالہجرت فإنہ لا مثیل لہا، کہ تم ہجرت ضرور کرو کیونکہ اجر و ثواب میں اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنت وبیت فی وسط الجنت وبیت فی اعلی غرف الجنت۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے ادنا درجے میں، بے بیت فی ربض الجنت ادنا درجے میں، و بیت فی وسط الجنت اور جنت کے درمیانے درجہ میں، و بیت فی اعلی غرف الجنت اور جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھ پر ایمان لایا، اسلام قبول کیا اور اس نے ہجرت کی۔ اب دیکھیے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنی سہولتیں رکھی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا طفیل بن عمر دوسی، دوس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ میں، جی مکہ کے دور کا واقعہ ہے، اور مکہ میں آئے اور آ کر کہا کہ آپ کو یہاں لوگ جو ہے ستاتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، آپ کے ماننے والوں کو ستایا جاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، کبھی آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کبھی کوئی تکلیف دی جاتی ہے، تو آپ ایسا کیجئے ہمارے پاس دوس قبیلہ کے پاس آ جائیں، ہمارے پاس بڑے مضبوط قلعہ ہیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کا دفاع بھی کریں گے، اور آپ کی حفاظت کے لیے جو بھی مسائل مشکلات آئیں گے ہم اس کو برداشت کریں گے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سیدنا طفیل بن عمر دوسی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا، تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ شرف کس کو ملنے والا تھا؟ مدینہ کے اندر جو انصار تھے، اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، ان کو یہ اعزاز امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا اعزاز، آپ کی مہمانی کا اعزاز، آپ کے ساتھ کا اعزاز ان کو ملنے والا تھا، لہٰذا آپ نے دوس قبیلے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجازت دی، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تو سیدنا جابر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہی سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں، اوس اور خزرج نے، انصار کے قبیلوں نے آپ کا جو ہے وہ بہت شاندار استقبال کیا ہے، تو سیدنا طفیل بن عمر دوسی جو کہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، اسلام کو قبول کر چکے تھے، اپنے ایک ساتھی کو لے کر مدینہ میں تشریف لائے اور آ کر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہائش اختیار کی۔ آپ کا جو ساتھی تھا اس کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ ہوئی، وہ بیمار ہو گیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی، تنگ آ گیا کہ اس نے تیز دار آلے سے اپنی انگلیاں جو ہے وہ کاٹ دیں، اس سے خون بہنے لگا، آخر کار اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو جب وہ فوت ہوا اس کے بعد طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کو خواب آیا، اس نے اس ساتھی سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا،
طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا، اس نے ڈھانپ رکھا ہے۔ میں نے کہا یہ جو تم نے اپنا ہاتھ ڈھانپ رکھا ہے یہ کیوں ڈھانپا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو درست نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس چیز کو تو نے خود خراب کیا ہے میں اس کو درست کرنے والا نہیں ہوں۔ تیرے ہجرت کی کرنے کی وجہ سے، اپنا علاقہ چھوڑنے کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہم والیدیہ فاغفر، اللہم والیدیہ فاغفر۔ اب دیکھیے کہ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کے لیے زبان نبوت سے بخشش کی دعا نکل جائے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس کو اور اس کے ہاتھوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس ساتھی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی خوش قسمتی ہے۔ کوئی جو ہے وہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کر سکا، دین اسلام کو قبول نہ کر سکا، کلمہ نہ پڑھ سکا، سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ دیکھتے ہوئے، معجزات بھی دیکھ لیے، کرامات بھی دیکھ لیں، آپ کا حسن بھی دیکھ لیا، کردار بھی دیکھ لیا، انصاف بھی دیکھ لیا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بدقسمت تھے وہ لوگ جن کو اسلام قبول نہ ہوا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو دور دراز کے علاقوں سے چل کر جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کو قبول کرنے کے صلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتوں کے وارث بنا دیا۔ یہ اپنی اپنی قسمت اور مقدر کی بات ہوتی ہے۔ یہاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو قیامت تک جو آنے والے ہیں بھیجا اس لیے ہے کہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا جائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، اللہ کی توحید کے اوپر عمل پیرا ہویا جائے۔ اس راستے میں توحید کی خاطر جو تکلیفیں آئیں، جو دکھ پہنچیں، جو پریشانیاں آئیں، ان سب کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے۔ یہی صحابہ کرام کا مشن تھا، یہی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ توحید کو لازم پکڑ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے توحید کا اقرار کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی، جنہوں نے شرک سے توبہ کر لی، جنہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، توحید کی طرف آ گئے۔ توحید کے اوپر ان کو تکلیفیں بھی آئیں بلکہ اس توحید کی خاطر کٹ بھی گئے، توحید کی خاطر کٹنا انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اس لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو ہے بہت مشکل زندگی ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑے مصائب ہیں، دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دن جو ہے وہ دکھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کبھی آپ یہ واقعہ نوٹ کر لیں کہ خانہ کعبہ کے اندر اونٹ کی بدبودار اوجری آپ کی پشت مبارک پر پھینکی جا رہی ہے، کبھی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو جو ہے لپیٹ کر آپ کو پھانسی دینے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، کبھی آپ کو مکہ کے بازاروں میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی آپ طائف کی وادی کا رخ کرتے ہیں وہاں آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کا سوشل بائیکاٹ کر کے آپ سے رشتہ داری تعلق سب کچھ بند کر کے کوئی چیز نہ دی جاتی ہے نہ جانے دی جاتی ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچوں کا، بوڑھوں کا، بڑوں کا، عورتوں کا برا حال ہے۔ 3 سال تک جو ہے وہ شب ابی طالب میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ 3 سال تک یہ ظلم صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے رہے۔ اور آج کا مومن کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے کہ تھوڑا سا اس کو دکھ پہنچے، تھوڑی سی اس کو تکلیف پہنچے، بس جو ہے یہ اللہ کے شکوے شکایتیں آہو بکا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی کی نسبت جو ہے آخرت کی زندگی شاندار جو ہے مومن کے لیے بنائی ہے۔ آخرت کے اندر انعامات اتنے رکھے ہیں کہ جہاں بندے کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں دکھوں سے گزرنا پڑے، گزر جائیں، تکلیف برداشت کرنی پڑے، پڑ جائیں،
توحید کے اندر کمی نہ آنے دیں، توحید کے اوپر خود بھی چلیں، توحید کا پرچار بھی کریں، توحید کی دعوت بھی دیں۔ یہ توحید کی دعوت دینا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال جو نبوت کے پہلے کی زندگی ہے، لوگ آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، آپ کی جو ہے ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آپ کو منصف مانتے ہیں، آپ کو بڑا معزز مانتے ہیں۔ یہ 40 سالہ زندگی ہے جب تک آپ توحید کی دعوت کی ذمہ داری آپ پر نہیں تھی۔ جو ہی توحید کی دعوت کی ذمہ داری پڑی ہے، توحید کی دعوت کا پرچار شروع کیا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، فوراً وہ پچھلا سالہ 40 سالہ عرصہ، 40 سالہ زندگی، وہ شاندار زندگی اس کو بھول کر جو ہے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے، آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آج ہم بھی توحید کی دعوت دیں گے، توحید کا پرچار کریں گے، توحید کو پھیلائیں گے، توحید کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، شرک سے لوگوں کو جو ہے آگاہ کریں گے، شرک سے بچانے کی کوشش کریں گے، اس راستے میں تکلیفیں تو آئیں گی۔ جو تکلیفوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کے ہاں بڑے معزز اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اعزاز پانے والے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو عزت اور مقام دیتا ہے، ان کا نام قیامت تک اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ابو جہل کتنا بڑا آدمی تھا، اس کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے برے الفاظوں سے، برے القابات سے۔ وہ دو چھوٹے بچے سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہم، وہ چھوٹے ہیں، گویا کہ وہ ابھی لڑکپن کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے نام کتنے عزت اور تکریم کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ بھی توحید کی خاطر مرتا ہے، کٹتا ہے، اللہ کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ عز و جل جو ہے اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے، اللہ عز و جل جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اندر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور ایمان والی زندگی دی ہے، اس کے اندر کبھی بھی شرک کی ملاوٹ نہ کیجیے، توحید کے اوپر کمپرومائز مت کیجیے، توحید کو اپنائیے، توحید کا پرچار کیجیے، توحید کے لیے اپنی جان مال سب کچھ اگر قربان کرنا پڑے قربان کر دیجئے۔ توحید کے اوپر آنچ نہ آنے دیں، توحید کو پھیلائیں، توحید کو جو ہے وہ لوگوں کو بتلائیں۔ اگر ایک آدمی بھی آپ کی دعوت سے، آپ کی جو ہے تعلیم سے توحید کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ اگر آپ کی دعوت سے، آپ کی محنت اور کوشش سے ایک شخص بھی شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا توحید کے لیے محنت کیجئے۔ اللہ عز و جل نے یہ جو ہجرت رکھی ہے، ہجرت بھی اسی وجہ سے رکھی ہے کہ اللہ عز و جل باہر دور دراز کے علاقوں میں جہاں توحید کا مقام، توحید کا پیغام نہیں پہنچ رہا، وہاں بھی توحید کا پیغام پہنچے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ عز و جل نے ہم کو توحید کی سمجھ دی ہے، ہم توحید کو لوگوں تک پہنچائیں، توحید کا پرچار کریں، لوگوں کو توحید سمجھائیں، توحید کی طرف لے کر آئیں، محنت کریں دن اور رات۔ اس کے لیے جو بھی اسباب، جو طریقے آپ اپنا سکتے ہیں وہ اپنائیں۔